نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک کے اس پربہار رحمت اور برکت والے مہینے میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہم نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کی پہلی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آج ہم آپ کے سامنے چوتھے پارے کے اندر جو سورہ شروع ہوتی ہے اس کا نام سورہ نساء ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت ہے۔ تو اس کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی آیت نمبر 36 سے 41 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 177 آیتیں اور 3045 کلمے اور 16030 حروف موجود ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ کے بعد قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے، اور اس سورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، اور تعدد ازواج کی مشروط اجازت، یعنی اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو اس کو ایک سے زائد شادی کی کس حد تک کن شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اس بات کا ذکر، اور اس کے بعد وراثت کے احکام اور معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کی ابتدائی احکام، اور محرمات نکاح کا بیان، اور اعمال صالحہ کی تلقین، اور مسلمانوں کا مال ناحق کھانے والے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، اور والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، اور اس کے بعد بخل کی مذمت اور یہود کی شرارتوں کا رد، اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے اور منافقین کی سرزنش کا بیان، اور جہاد کی تلقین، اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ اب آئیے ہم مختصر طور پر کہ اس سورہ مبارکہ میں کس آیت نمبر میں کون کون سی بات موجود ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور ایسے ہی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر انہیں چاہیے کہ وہ جلدی توبہ کر لیں، تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں بیوی کا مقررہ جو مہر ہوتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس کا ادا کرنا شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سورہ چوتھے پارے کے اختتام کو پہنچتی ہے اور 5ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، تو آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کی تعلق سے مکمل احکام بیان ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے، یعنی جوا، سٹا، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کا ذکر ہے، اور آگے چل کر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی ممانعت فرمائی۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شہادت کی درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی قبیح خصلت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 60 سے 63 تک منافقین کی مکر و فریب اور ان کی چالوں اور ان کی بدعہدیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے، اس بات کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور آیت نمبر 76 میں اس کے بعد والی آیت میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کا خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 میں اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں جان بوجھ کر قتل جو کرے تو اس کا کیا سزا ہے، اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آیت نمبر 101 میں اور اس کی بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا جو حکم ہے وہ بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں سے لے کر 108 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والے ایک یہودی مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 اور 122 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار صرف محض آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر ہے، جو برا عمل کرے گا وہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ثابت کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پر پورا انصاف نہیں کر سکتے لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ۔ ایسے ہی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اور آیت نمبر 142 سے منافقین کی عادات بد کا ذکر ہے، اور ان کی ایک علامت یہ تھی منافقین کی کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا گیا۔ اور آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس کے بعد پھر اس طرح یہ 5واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے اور چھٹے پارے کی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6ویں پارے کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور 6ویں پارے میں اسلام کے ایک اہم اصول کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے،
اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور فرمایا گیا کہ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 سے 161 تک یہودیوں کی بہت ساری جہالتوں اور ان کی سرکشیوں اور ان کی ہٹ درویوں کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے، یعنی جو وحییں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک کا تعلق دوسرے سے ہے، دوسرے کا تیسرے سے ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 174 میں لوگوں کو یہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، اب تم کو چاہیے کہ تم حضور کی پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس طرح یہ سورۃ المبارکہ جس میں 177 آیتیں ہیں یہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے حضرات ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 36 سے 41 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ ان آیت مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جو اپنے معاشرے میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، والدین کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو بحیثیت مسلمان کے ساتھ کس طور پر پیش آنا چاہیے۔ اور اسلام نے سب سے پہلے انسان کو حسن اخلاق کا حکم فرمایا کہ انسان جب رہے، لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ حسن خلق کے ساتھ پیش آئے، اور جو ہے حسن خلق ہی جو ہے یہ اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اور بد خلقی، برے اخلاق والے شخص کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد خلق داخل نہیں ہوگا، جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ جس شخص کے اخلاق برے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو آئیے ان آیات مبارکہ کو سنیے اور ان کے ترجمے اور تفسیر سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہوں تو ہم پر کچھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کچھ اعزہ اقربا، کچھ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کچھ والدین کے حقوق ہیں، جن کا ادا کرنا اچھے اخلاق کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں ان باتوں کا حکم فرمایا ہے اور اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے سے ضرور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ شریک نہ ٹھہراؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جاندار کو اور نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں شریک کرو اور نہ اس کی عبادت میں۔ امام نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا العبودیۃ اربعۃ، یعنی عبودیت بندہ کس طرح بندہ ہوگا، اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو فرمایا اس کی 4 قسمیں ہیں، الوفاء بالعہود والرضاء بالموجود والحفظ للحدود والصبر علی المفقود۔ فرمایا گیا کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور رب تبارک و تعالی نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر راضی رہے، اور حدود کی حفاظت کرے، یعنی حد سے آگے نہ بڑھے، والصبر علی المفقود، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے یا جو اسے حاصل نہیں ہو رہی ہے اس پر وہ صبر کرے۔ یہ عبودیت کی صفتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تو اس کے تعلق سے مسلم شریف حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی سے پیش آؤ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے،
والمساکین اور محتاجوں سے، والجار ذی القربہ اور پاس کے ہمسایوں سے، والجار الجنوبی اور دور کے ہمسایوں سے، والصاحب بالجنب وابن السبیل اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر، وما ملکت ایمانکم اور غلام سے اور اپنی باندی سے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے رشتہ داروں کے تعلق سے جو کہا گیا ہے تو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضل عطا فرماتا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے اور ان کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے اور امام بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے، یعنی اس طرح جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو کوئی شخص ایسا ہے جو بیوہ عورت کی اور بیوہ خاتون کی مدد کرتا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی مثل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں پڑوسیوں کے حسن سلوک کا ذکر ہوا تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کے وارث قرار دے، یعنی ان کو جس طرح ہمارے رشتہ دار اور ہمارے بیٹے ہمارے مال کے وارث ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے ہمسایہ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے قریبی لوگ ہیں، ان کو ہمارے میراث کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو کروٹ کے ساتھی ہیں، یعنی بیویاں اور جو صحبت میں رہیں، یا وہ لوگ جو ساتھ میں سفر میں ہوں، یا وہ لوگ جو مجلس میں مسجد میں آپ کے برابر بیٹھیں، تو ان کے ساتھ بھی انسان کو حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وابن السبیل اور راہگیر یعنی مسافر اور مہمان، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت پر جو لوگ روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی تعظیم کا بھی جو ہے انسان کو حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ میں آخری جملے میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، یعنی جو تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، مختالا فخورا اور بڑائی مارنے والا، یعنی متکبر جو رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ذلیل سمجھے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا درس ملا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور یتیموں اور قریبی رشتہ داروں اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں یعنی وہ لوگ جو اپنے مال میں بخالت کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کے تعلق سے اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا بخل یہ ہے، بخل کی تعریف مفسرین نے یہ فرمائی کہ بخل یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسرے کو نہ دے، اور ایسے ہی امام نصفی نے فرمایا کہ شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور سخاوت یہ ہے جس کے تعلق سے امام نصفی نے فرمایا کہ سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور سخاوت کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جود، جود و سخا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہود کے حق میں نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل کرتے تھے اور چھپاتے تھے۔ تو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کا چھپانا یہ بھی کیا ہے، مذموم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس
ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ، ولا بالیوم الآخر اور نہ قیامت پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا ہی برا مصاحب ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ محض نمود، نام اور نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضائے الہی انہیں مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ مشرکین اور منافقین، تو یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزرا، یعنی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں منافقین اور مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اور یہ انہی کی عادات تھی کہ وہ وہ دکھاوے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جانتا ہے، یعنی اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ امام نصفی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ ذرہ سے مراد یہ ہے ہی النملۃ الصغیرہ، یعنی ایک چھوٹی چینٹی کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی، چونٹی کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ تو عزیزان گرامی، جو سب سے پہلی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے بعد آیت نمبر 37، آیت نمبر 38 پیش کی گئی، ان میں ان باتوں کا ذکر موجود ہے کہ ایک انسان کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور جب انسان اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے تو محض رضائے الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو براہ خدا میں خرچ کرے، اور اس میں نیتوں کا بڑا دار و مدار ہے۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان باتوں کو سن کر اس ماہ رمضان مبارک میں عمل کرنے کی اور ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔